نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکہ بعد ذلک ظہیر. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی قدر، 18 ذی الحج یہ اسلام کی دو عظیم ہستیوں کے ساتھ تاریخ میں جڑی ہے. ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اعلان ولایت مقام غدیر قم پر، اور دوسرا تاریخ کے اعتبار سے 18 ذی الحج یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آج تقدیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو ولایت مولا علی پر ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیزان گرامی قدر، اس پہ ولایت مولا علی پہ حدیث ولایت پر، آیت ولایت پر بیشتر مرتبہ ہماری گفتگو ہو بھی چکی ہے اور ریکارڈ بھی ہو چکی ہے. تو اس مرتبہ میں نے چاہا کہ ایک پرابلم جو اکثر آتا ہے لفظ مولا پر، اعتراضات اٹھتے ہیں کہ کس کو مولا کہنا چاہیے، کس کو نہیں کہنا چاہیے. آج کی ساری گفتگو فقط لفظ مولا پر، اس کے معانی، اس کے متعلق قرآن پاک میں یہ کہاں کہاں استعمال ہوا، کس طرح اس کے معانی بنے، اور کیا کیا اس کے معانی و مطالب ہیں. اور پھر زیادہ ریفرنس میں حضور پیر میرے علی شاہ صاحب قدس سر العزیز کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس میں سے زیادہ گفتگو کروں گا تاکہ بزرگوں کی نسبت بھی آ جائے اور وہ حوالے کے طور پر بھی یہی بات نقل ہو. جہاں بھی میں اگلی گفتگو میں حضور پیر میرے علی شاہ صاحب کا تذکرہ کروں گا تو اس سے مراد مہر منیر کی کچھ عبارات ہیں، اور زیادہ جو اس کے اندر سے میٹیریل ہے وہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے ہے. اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے ابتدائیہ میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ رب العزت مولا ہے. وجبریل، اور جبریل بھی مولا ہے. وصالح المؤمنین، اور نیک مومنین بھی مولا ہے. والملائکہ، اور ملائکہ بھی مولا ہے. بعد ذلک ظہیر، اس ساری تفصیل کے بعد. تو اللہ رب العزت نے بذات خود قرآن پاک میں لفظ مولا کو اپنی ذات کے ساتھ بھی جوڑا، حضرت جبریل امین کے ساتھ بھی جوڑا، نیک مومنین کے ساتھ بھی جوڑا، اور ملائکہ کے ساتھ بھی جوڑا. ان سب جگہوں پر مولا کا لفظ ہر ایک کی ذات کے اعتبار سے مختلف معنی رکھتا ہے. جب اللہ کے ساتھ ہوگا تو معنی کچھ اور ہوگا، جب صالح مومنین کے ساتھ ولی کا لفظ، مولا کا لفظ آئے گا تو معنی کچھ اور ہوگا، جب نیک مومن لوگوں کے ساتھ آئے گا معنی اور مطلب کچھ اور بنے گا، اور اسی طرح جب یہ ملائکہ کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ اس کا کچھ اور بنے گا. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ پر مختلف الفاظ اور مطالب کے ساتھ یہ بیان ہوا. آئیے دیکھتے ہیں
بیسیکلی یہ جو لفظ ہے مولا، یہ مستقل ایک الگ لفظ ہے، الگ ایک لفظ ہے، یعنی یہ کسی کا نکلا ہوا ڈرائیوڈ ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بذات خود الگ لفظ ہے مولا، جس کی جمع موالی آتا ہے۔ جب کسی بھی لفظ کی جمع بن جائے یا جمع الجمع بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ اپنی انفرادی حیثیت بذات خود رکھتا ہے۔ اب قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جو لفظ یہ مولا آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 78 فرمایا کہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، کہ اللہ رب العزت تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، وہ کتنا اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا خیال رکھنے والا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا لفظ کا اطلاق ہوگا تو اس کا معانی مالک مختار کا ہوگا، قدرت والے کا ہوگا، طاقت و حشمت والے کا ہوگا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورۃ الدخان آیت نمبر 41 میں فرمایا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اب لفظ وہی مولا ہے لیکن ترجمہ کیا بن گیا؟ دوست، فکر کرنے والا، خیال رکھنے والا، ساتھ دینے والا، ساتھ نبھانے والا۔ لفظ وہی ہے لیکن قرآن پاک کے اندر سے ہی اس کا ترجمہ تبدیل ہو گیا۔ سورہ حدید ہی مولاکم وبئس المصیر، یہ کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جہنم ان لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور اتنا بدتر ٹھکانہ ہے کہ جس کا تذکرہ ممکن نہیں۔ اب یہاں مولا کا مطلب ٹھکانہ ہو گیا، جگہ ہو گیا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا سردار ہے، ہمارا مختار کل ہے، اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ساری طاقتیں اس رب ذوالجلال کے پاس ہیں، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر ہی توکل کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 286 میں فرمایا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے رب ذوالجلال تو ہمارا مختار کل ہے، تو ہمارا طاقت والا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافروں پر نصرت عطا کر دے، فتح عطا کر دے، مدد کر دے۔ اب یہ لفظ مولانا اللہ رب العزت کے لیے خاص نہیں ہے، وہ کہ قرآن پاک میں آیا، لیکن ہم اپنی مسجد کے استاد کو اور اپنے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو سارے کیا لکھتے ہیں؟ مولانا۔ اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ انت مولانا، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے، تو بتائیے کہ جو ہم مولانا مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں، اپنے استاد جی کو کہہ رہے ہیں، خطیب صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ اور جو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انت مولانا، لکھنا بھی ایک ہی طریق سے ہے، معانی بھی اس کے ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ دونوں چیزیں سیم ہو سکتی ہیں؟ لکھنے میں وہی ہے انت مولانا، اور وہی مولانا ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے خطیب صاحب کو، اپنے استاد جی کو، اپنے قاری صاحب کو۔ تو یہاں پہ آ کے مولا کا معنی اور جب اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے لفظ بے شک ایک ہے لیکن معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے، نسبت دیکھنی ہے کہ جب
اس کی نسبت لفظ مولا کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ خالق، مالک، قادر، طاقت والا، اور اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے جو بھی صفت ممکن ہو وہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور لفظ مولا کا مطلب وہی بنے گا۔ اسی طرح جب اس کی نسبت پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہوگی تو پھر اس کا مطلب بھی وہی بنے گا جو حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے، یعنی جو صفات پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہیں وہی صفات میں سے کوئی صفت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کے ساتھ بحیثیت مولا جڑ جائے گی۔ اب دیکھیے حکیم الامت مولانا اللہ یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی والے، آپ سے پوچھا گیا کہ نعم المولا و نعم النصیر، یہاں پہ اللہ رب العزت کی یہ ساری کی ساری نسبتیں اس رب ذوالجلال کی طرف ہو رہی ہیں، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور جب ہم حدیث ولایت دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لفظوں میں اس کا مطلب کیا بنے گا؟ وہاں پر بھی لفظ مولا ہے، یہاں پر بھی مولا ہے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس طرح کرو کہ اس لفظ کا ترجمہ ایک کر لو محبوب۔ کیا ترجمہ کر لو؟ محبوب۔ اب چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو لفظ کا ترجمہ پھر بھی محبوب، حبیب مکرم کے ساتھ ہو پھر بھی محبوب، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہو پھر بھی محبوب، تاکہ ان سارے جھگڑوں سے نکل جاؤ۔ اب آئیے مفسرین کرام نے اس کے کون کون سے ترجمے کیے ہیں، آئیے دیکھیے۔ فرمایا یہ میں سارے کے سارے تراجم النہایہ اور ابن اسیر سے لے رہا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا ہے رب۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ رب۔ اب جب رب کی باری آئے گی تو اس کا مطلب دو ہو جاتے ہیں، ایک رب رب العالمین اور ایک رب پرورش کرنے والا۔ جو بھی پرورش کرنے والا ہوگا وہ رب کہلائے گا۔ دوسرا مالک یا سردار، مولا کا لفظ مالک یا سردار۔ نمبر 3 انعام دینے والا۔ نمبر 4 آزاد کرنے والا۔ نمبر 5 مددگار۔ نمبر 6 محبت کرنے والا۔ نمبر 7 تابع پیروی کرنے والا۔ نمبر 8 پڑوسی، پڑوسی کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ نمبر 9 ابن العم، چچا زاد، چچا زاد بھائی کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حلیف، جس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہو جائے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر عقید، جس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، کسی بزنس کا ایگریمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے اس شخص کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب، داماد یا سسر، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اور غلام، غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ آزاد شدہ غلام، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ نمبر 15 جس پر انعام کیا گیا ہو، جس کو انعام دے دیا گیا ہو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ نمبر 16 جو کسی چیز کا مختار بنا دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے مختار ہونا، ایک ہوتا ہے مختار بنا دیا جانا۔ فار ایگزامپل آپ پاور آف اٹارنی کسی کو دیتے ہیں، وہ زمین کا مالک نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پاور آف اٹارنی دے کے زمین کے انتقال کی طاقت اس کو دے دیتے ہیں تو وہ بھی مولا بن جاتا ہے۔ نکاح میں جس کے ہاتھ میں نکاح کی طاقت دے دی گئی ہو وہ بھی مولا بن جاتا ہے، جس کو ولی کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں ہر نکاح میں ہوتا ہے یا نہیں، ولی بناتے ہیں نا بچی کی طرف سے، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔
اور اسی طرح جس کے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو وہ شخص بھی مولا بن جاتا ہے اس شخص کے لیے جو مسلمان ہوا ہو۔ یہ تقریباً 20 کے قریب معانی ہیں جو کتب تفسیر میں آئے ہیں۔ اب ان میں سے پڑھنے والے کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس کا مطلب کیا لیتا ہے۔ ان میں سے جو مطلب بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو 20 میں نے بتا دیے ہیں، وہ بذات خود اس کا ترجمہ کر لے اور بذات خود اس کا اطلاق کر لے کہ میں حدیث ولایت میں اس کا ترجمہ کیا کرنے لگا ہوں۔ اب آئیے تسویہ مابین سنی اور شیعہ، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی کتاب، آپ نے کن الفاظ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے پوری کتاب چھانی۔ اب جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کے اندر مہر منیر کا بھی کچھ حصہ تھا، میں نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا۔ یہاں میں صرف ایک حدیث وہ اس باب کے اندر لے کے آئے ہیں، حضور پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، اور کیا فرمایا کہ یہ حدیث لے کے آئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک مقام پر اکٹھے ہوئے جس مقام کو غدیر خم کہا گیا۔ یہ ایک درمیانی جگہ تھی، یہاں سے راستے نکلتے تھے مختلف اطراف میں، تو کہا کہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حج کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور مقام غدیر خم پر تشریف لے آئے۔ یہاں پر صحابہ کرام جو اپنے گھروں کے راستوں پہ جا چکے تھے، ان تمام کو کال کر کے واپس بلایا گیا کہ واپس آ جاؤ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے روایات میں ہے کہ کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام وہاں پر جمع ہوئے۔ ان میں 1,23,000 صحابہ کرام حج کے خطبہ میں تھے، اور یہاں پہ کم و بیش 1,00,000 کے قریب اصحاب تھے، 23,000 کے لگ بھگ اصحاب جا چکے تھے۔ یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی گفتگو کا آغاز ایسے فرمایا، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو بتاؤ ذرا کہ کیا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا مولا تسلیم کرے، اے اللہ تو ان کا مولا بن جا، وعاد من عاداہ، اور اے اللہ جو بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مخاصمت رکھے، بغاوت رکھے، عداوت رکھے، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ بغاوت رکھ، تو بھی ان کے ساتھ عداوت کر، تو بھی ان کے ساتھ دشمنی کر، وانصر من نصرہ، اور اے باری الہ جو میرے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مدد کرے، اے رب کریم تو ان کی بھی مدد کر، وخذل من خذلہ، اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اے رب ذوالجلال تو بھی ان کو نقصان پہنچا، وَذْرُ الْحَقِّ حَيْثُ مَعَهُ حَيْثُ دَا، اور فرمایا کہ جہاں جہاں علی مڑ جائے اے باری الہ حق کو بھی ادھر ہی موڑ۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ایک روایت ہے وہ بھی ترمذی شریف کی کہ جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا۔ میں نے یہ روایت یہاں اس وجہ سے سلیکٹ کی ہے کہ اس میں ساری کی ساری دعا ہے۔ میں نے آج تک خطاب میں اپنی ساری گفتگو میں یہ والی حدیث پہلے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی کہ جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر کے فرما رہے ہیں۔ میں نے آج تک جتنی احادیث رکھی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جن میں آقا نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اس کے اندر ہاذا کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر فرمایا کہ اللہم اے اللہ من کنت مولا، جو مجھے مولا تسلیم کرے
فعلی مولا، اس کے لیے مولا علی کو بھی مولا تسلیم کرنا لازم ہے۔ اور ساری کی ساری دعا اللہم اللہم اللہم۔ صرف ایک بات مجھے بتائیے، حضور میرے پیر میرے علی شاہ صاحب قدس سر العزیز اگر اپنی ساری کتاب میں احادیث کے مجموعہ میں سے فقط اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پوری کتاب میں اس حدیث باب میں فقط ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ساروں کی دعائیں دائیں بائیں ہو سکتی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ حج پہ یا عمرہ پہ کوئی بندہ چلا جائے، وہاں جا کے دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ جی، بلکہ روایات یہ تک ہیں کہ اگر کوئی حج کر کے واپس آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو، گویا اس کے اوپر گناہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ایک عام بندے کی بات ہے، اور یہ دعا کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 صحابہ اکرام کا مجمع آمین کہنے والا ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرنے والے ہیں، تاکہ سند بن جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی دعا وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہم من کنت مولا فعلی مولا، اے اللہ جو مجھے مولا تسلیم کرے اس کے لیے مولا علی کو مولا تسلیم کرنا لازم کر دے، اور اللہم والی من والاه، جو ولایت علی کو تسلیم کرے باری الہ تو اس کے لیے ولی بن جا، وعادی من عاداہ، اور جو عداوت رکھے میرے علی کے ساتھ اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ عداوت رکھ، اور وانصر من نصرہ، جو میرے علی کی نصرت کرے اے باری الہ تو بھی اس کی نصرت کر، واخذل من خذلہ، اور جو میرے علی کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اے باری الہ تو بھی اس کو نقصان پہنچا، اور وَذْرُ الْحَقَّ حَيْثُ مَعَهُ دَا، جہاں جہاں علی جائے باری الہ حق کو بھی ادھر ہی موڑ دے۔ میرے عزیز، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا ترجمہ جو چاہے کرو، ان 20 معانی میں سے جو تمہارے دل کو لگے وہ معانی لے لو، اور میں تو کہتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قدس سر العزیز کے الفاظ ہی لے لو، فقط وہ والے الفاظ لے لو تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہم من کنت مولا، اے اللہ جو مجھے اپنا محبوب تسلیم کرے، فعلی مولا، اے اللہ علی کو ان کا محبوب بنا دے۔ بقیہ ترجموں کے اندر اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی ذہنوں کے اندر پراگندگی ہے، طرح طرح کے تراجم اور معانی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تو خدا کے لیے ولایت علی کی اس حدیث کا انکار نہ کرو، ترجمہ اپنے حساب کے ساتھ کر لو ان 20 معانی میں سے، لیکن یاد رہے کہ ترجمہ وہ ہوگا جو حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ لگے گا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست کہہ سکتے ہو؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد غلام کہہ سکتے ہو، پڑوسی کہہ سکتے ہو؟ تو ڈیفینیٹلی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مولا کا ترجمہ لگے گا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا ہے کہ من کنت مولا علی مولا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی آخری سانس تک مولا علی کی ولایت پر قائم اور دائم رکھے، ان کی محبت پر قائم اور دائم رکھے، ان کی نوازشات پر قائم اور دائم رکھے، ان کی توجہات کا نوکر بنا کے رکھے، ان کی توجہات کا منتا بنا کے رکھے۔ بلکہ میں تو ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی اکثر سنی، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت اطہار کی جوتیوں میں جگہ دیے رکھے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔